الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا ہے۔ اب کوئی دوسرا کام ہے تو موت کی تیاری ہے، لیکن انسان موت کو بھول جاتا ہے، حیات کی خوشی میں اپنی زندگی کو گزار دیتا ہے۔ جب انسان کے سامنے آخرت کا، موت کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ ڈرنے لگتا ہے۔ جب تیاری ہوگی کوئی نہیں ڈرتا، جس کی تیاری نہیں ہوتی ہے وہ ڈرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا، سلیمان ابن عبد الملک نے ایک مرتبہ حضرت ابو حازم علیہ الرحمہ سے پوچھا کہ ہم مرنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، اس لیے کہ تم نے دنیا آباد کر لی، عاقبت برباد کر لی، پس آبادی سے نکل کر ویرانے کو جانے پر کس کا دل چاہتا ہے؟ سلیمان نے پھر پوچھا، قیامت کے دن خدا کے سامنے پیش ہونے کی کیا صورت ہوگی؟ تو آپ نے جواب دیا کہ نیک آدمی تو یوں پیش ہوگا جیسے کوئی گمشدہ آدمی گھر لوٹے، گھر والوں سے خوشی خوشی ملے۔ برے آدمی کی مثال یوں ہوگی جیسے کوئی بھاگا ہوا غلام پکڑا جائے اور اسے اس کے آقا کے حضور پیش کیا جائے اور وہ لرزتا، کانپتا، ڈرتا ہوا پیش ہوگا۔ اسی طرح ایک عاقبت، آدمی کو ایک مرتبہ اپنے گناہوں کا خیال آیا، وہ اپنی زندگی کا، عمر کا حساب کرنے لگا۔ حساب جو کیا تو اس کی عمر 60 سال مثال کے طور پر اندازہ لگا لے۔ پھر وہ ان 60 سالوں کے دن گننے لگا تو 60 سال کے 21,500 دن تقریباً بنتے ہیں۔ جب یہ بات اس نے غور کیا، غش کھا کر گر گیا۔ جب ہوش میں آیا تو کہنے لگا، افسوس، میں ہلاک ہو گیا۔ 21,500 دنوں میں روزانہ اگر ایک گناہ بھی شمار کر لے تو میرے سارے کے سارے گناہ 21,000 سے زائد بنتے ہیں۔ گناہ کو سوچنا ہے، ایک گناہ بھی اگر شمار کر لے 21,000 سے زیادہ گناہ ہمارے اعمال میں ہو جائیں گے۔ جبکہ انسان روزانہ ایک گناہ نہیں بلکہ کئی گناہ کرتا ہے،
اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے انسان کے اعمال نامے میں کتنے گناہ ہوں گے۔ تو اس لیے اپنے گناہوں کو سوچنا ہے، اپنے آخرت کی تیاری کرنا ہے اور موت سے ڈرتے رہنا ہے۔ موت کی حالت بہت خطرناک ہے۔ کسی کہنے والے نے، کسی پوچھنے والے نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو، جب آپ کا وصال ہوا تو کس طرح کا معاملہ پیش آیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا، اب تعالی شانہ نے دریافت کیا کہ موت کو آپ نے کیسے پایا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میں اپنی جان کو ایسا دیکھ رہا تھا جیسا کہ زندہ چڑیا کو اس طرح آگ پر بھونا جا رہا ہو، نہ اس کی جان نکلتی ہے، نہ اڑنے کی کوئی صورت ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ روایت ہے جیسا کہ زندہ بکری کی کھال اتاری جا رہی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا تھا تو پانی سے بھرا ہوا پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رکھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے مبارک ہاتھ کو پیالے میں ڈالتے، پھر منہ پر پھیر لیتے اور فرماتے، یا اللہ، نزا کی سختی پر میری مدد فرما، نزا کی سختی پر میری مدد فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ موت کی کیفیت بیان کرو۔ انہوں نے عرض کیا، امیر المؤمنین، جس طرح ایک کانٹے دار ٹہنی کو آدمی کے اندر داخل کر دیا جائے اور اس کے ساتھ ہر عضو لپٹ جائے، پھر ایک دم اس کو کھینچ لیا جائے، اس طرح جان کھینچی جاتی ہے۔ یہ سب تو نزا کی مختصر کیفیت ہے۔ اس کے علاوہ ملک الموت اور اس کے مددگار فرشتوں کی صورتوں کا خوف ایک مستقل مرحلہ ہے۔ جس صورت پر وہ گنہگاروں کی جان نکالتے ہیں وہ ایسی ڈراؤنی صورت ہوتی ہے، قوی سے قوی آدمی بھی اس کے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، تم جس حالت پر فاجر لوگوں کی جان نکالتے ہو وہ مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ اس کا تحمل نہ کر سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، میں تحمل کر لوں گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اچھا دوسری طرف منہ کر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد اسرائیل نے عرض کیا کہ اب دیکھ لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اوپر دیکھا تو ایک نہایت کالا آدمی، دیو کی شکل، بال بہت بڑے بڑے کھڑے ہوئے، نہایت سخت بدبو، کالے کپڑے والا، اس کے منہ سے ناک سے آگ کے لپیٹیں نکل رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ حالت دیکھ کر غش آ گیا، بڑی دیر میں افاقہ ہوا تو ملک الموت اپنی پہلے صورت پر تھے۔ لوگوں کے لیے یہی حال کافی ہے، دوسرے کسی عذاب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے نزا کی وقت کی جو خوف، ڈر ہے، جو تکلیف ہے، وہ کوئی معمولی تکلیف نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ سے ڈرنا ہے، اعمال کو اپنی زندگی میں لانے کی فکر کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا، اگر فاجر شخص کے لیے کوئی دوسری آفت نہ ہو تب بھی یہ صورت ہی کافی ہے۔ یہ تو فاجروں کا حال ہے، لیکن اللہ کے معطی فرمانبرداروں کی بھی روح نکالی جاتی ہے، تو وہ جو شکل ہوگی وہ بہترین صورت میں ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے وہ شکل بھی بتا دو، وہ حیت بھی بتا دو۔
تو انہوں نے دیکھا ایک نہایت خوبصورت جوان نہایت نفیس لباس پہنے ہوئے، خوشبوئیں لگائے ہوئے، خوشبو میں معطر ہوا ہے، صاف شفاف بدن والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ مومن کے لیے اگر مرتے وقت اس صورت کے علاوہ کوئی بھی خوشی کی چیز نہ ہو تب بھی کافی ہے۔ ان کا اچھے انداز میں نظر آنا ہی مردے کے لیے سکون کا سبب ہوگا۔ مردہ اسی سے سکون محسوس کرے گا، خوشی محسوس کرے گا، کوئی ڈر خوف اس کو پیدا نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ شانہ جب کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں، ملک الموت سے فرماتے ہیں فلاں بندے کی روح لے آؤ، میں اس کو راحت پہنچاؤں، اس کا امتحان ہو چکا ہے، میں جیسا چاہتا تھا ویسا ہی کامیاب نکلا۔ ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں اور 500 فرشتے ساتھ رہتے ہیں، ہر فرشتہ اس شخص کو خوشخبری دیتا ہے جو دوسرے نے نہ دی ہو۔ اس کے پاس ریحان کی ٹہنیاں، زعفران کے جڑیں ہوتی ہیں، سب فرشتے قطار میں لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ابلیس جب یہ منظر دیکھتا ہے تو اپنا سر پکڑ کر روتا چلاتا ہوا بھاگتا ہے، اپنے خدام سے کہتا ہے دیکھتے نہیں ہو یہ کیا ہو رہا ہے، تم کہاں مر گئے ہو؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سردار ہم بہت کوشش کیے مگر یہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ چکا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ ملک الموت سے فرماتے ہیں میرے ولا ولی کے پاس جاؤ اور اس کی روح لے آؤ، میں نے اس کا خوشی میں اور غم میں دونوں میں امتحان لیا، وہ ایسا ہی نکلا جیسا کہ میں چاہتا تھا، اس کو لے آؤ تاکہ دنیا کی مشقتوں سے اس کو راحت مل جائے۔ ملک الموت 500 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ وہ مردے کے پاس آتے، اس سب کے پاس جنت کے کفن ہوتے، ان کے ہاتھ میں ریحان کے گلدستے ہوتے جن میں ہر ایک 20 رنگ ہوتے، ہر رنگ میں نئی خوشبو، ہر ایک سفید ریشمی رومال میں مہکتا ہوا مشک ہوتا ہے۔ ملک الموت اس کے سرانے بیٹھتے ہیں، فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور ان کے ہر عضو پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور یہ مشک والا رومال اس کے توڑی کے نیچے رکھتے ہیں۔ جنت کا دروازہ اس کی نگاہ میں سامنے کھول دیا جاتا ہے، اس کے دل کو جنت کی نئی چیزوں سے بہلایا جاتا ہے، جیسا کہ بچے کو رونے کے وقت گھر والے مختلف چیزوں سے بہلاتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ مردہ جس کو فرشتے بہلانے کی کوشش کرتے ہیں، خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تسلی کا سامان پیدا کرتے ہیں، اور کبھی اس کے حور سامنے کر دی جاتی ہے، کبھی وہاں کے پھل، کبھی عمدہ لباس، غرض مختلف چیزیں اس کے سامنے کی جاتی ہیں، اس کے حوریں بیویاں خوشی میں کودنے لگتی ہیں۔ ان سب منظروں کو دیکھ کر اس کی روح بدن میں پھڑکنے لگتی ہے کہ نکل جاؤں جلدی سے تاکہ نعمتیں حاصل کروں، فرحت و خوشی میسر کروں۔ ملک الموت ان سے کہتے ہیں اے مبارک روح چل ایسے بیریوں کی طرف جس میں کوئی کانٹا نہیں، اور ایسے کیلوں کی طرف جو توبتوں لگے ہوئے ہیں، اور ایسے سائے کی طرف جو نہایت گہرا وسیع ہے اور پانی بہہ رہے ہیں۔ یہ چند منظروں کی طرف قرآن پاک میں اشارہ کیا گیا۔ فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود۔ ملک الموت ایسی نرمی سے بات کرتے جیسا کہ اپنے بچے سے کرتی ہے، جیسا کہ ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، اس وجہ سے کہ اس کو یہ بات معلوم ہے یہ روح تعالیٰ شانہ کے یہاں بہت ہی مقرب ہے۔ روح مقرب کب ہوگا؟ جب اللہ کے اعمال پر، اللہ کے کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہوگا، اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑنے والا ہوگا اور اپنی منمانی زندگی کو ترک کرنے والا ہوگا، تو پھر یہ ساری نعمتیں اس کو حاصل ہوں گی۔
ورنہ تو اس کے لیے تو دردناک عذابات تیار کر کے رکھی گئی ہیں۔ اس کے بعد حضرت ملک الموت اس کی روح لے کر اوپر جاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ فرشتے تعالیٰ شانہ کی طرف سے بشارتیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب ملک الموت علیہ السلام اس کو عرش تک لے جاتے ہیں تو وہ وہاں پہنچ کر روح سجدے میں گر جاتی ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح سدر مخضود میں پہنچا دو۔ جب اس کی ناش قبر میں رکھی جاتی ہے، اس کی نماز اس کی دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا ذکر سر کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کی نماز کو جو قدم چلے وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صبر قبر کے ایک جانب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے، مردے تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن وہ اگر دائیں جانب سے آیا نماز روکے گی اور یہ کہے گی یہ شخص خدا کی قسم دنیا میں ہمیشہ مشقت اٹھاتا رہا، ابھی ذرا راحت سے سویا ہے، پھر وہ بائیں جانب سے آئے گا تو روزہ اس کی طرف سے اس کو ہٹا دے گا، پھر وہ سر کی طرف سے آئے گا، تلاوت اور ذکر عذاب کو روک دیں گے۔ ادھر تیرا راستہ نہیں ہے، غرض وہ ہر جانب سے جانا چاہتا ہے، مردے کو تکلیف دینا چاہتا ہے، لیکن اس کو آنے کا کوئی راستہ نہیں، سارے اعمال نے اس کو آنے سے روک دیا۔ راستہ جب نہیں ملتا، اس لیے اللہ کے ولی کو ہر جانب سے عبادتوں نے گھیر رکھا ہے، وہ عذاب عاجز ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد صبر جو کونے میں کھڑا ہوتا وہ کہنے لگتا ہے میں اس انتظار میں تھا، اگر کوئی کمزور ہو جاتا تو میں اس کی مدد کرتا، لیکن الحمدللہ کہ تم سب نے مل کر اس عذاب کو دفع کیا۔ اب میں اعمال تولنے کی جگہ پر ترازو کے وقت کام آؤں گا۔ اعمال ہوں گے تو پھر کام آئیں گے، نماز ہوگی تو پھر عذاب سے، روزہ ہوگی تو پھر عذاب سے روکنے کا، عذاب سے رکنے کا موقع ملے گا۔ تو اس لیے ہم اپنی زندگی کے اندر اعمال پیدا کریں، نماز کی پابندی کریں، روزے کی پابندی کریں، تلاوت کی پابندی کریں۔ اگر یہ ساری چیزیں پابندی سے ہوں گی، آنے والے عذاب کو روک دیں گے، قبر کے عذاب سے بچ گئے تو پھر سارے عذابوں سے نجات مل جائے گی۔ اس لیے اللہ والو ارادہ کر لو کہ ہم اپنی آخرت کے لیے تیاری کریں گے، اپنی قبر کی تیاری کریں گے، اعمال کو اپنی زندگی میں لائیں گے، نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، قرآن کی تلاوت کی پابندی کریں گے، پھر اللہ دنیا کے مسائل بھی حل کریں گے، آخرت کے مسائل بھی حل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔